تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے،
اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا۔ مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں۔ ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج دے۔ بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی۔ زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ میرے صاحب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا، بچوں کو عادت پڑے گی، ذوق پیدا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے، لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا ہوں۔ تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے، آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا۔ تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے۔ بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھیں۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں۔
وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے. ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا. ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ گرانا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا. آج کیے ہیں امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ پیدل جا. یہ ان کا ذوق تھا، عبادات کے ساتھ تعلق. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر ابن سعد نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا، کہنے لگا کہ امام 2 ہی باتیں ہیں، جہاں آپ یزید کی بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے. امام علی مقام فرمانے لگے صبح بات کریں گے، آپ جائیے صبح بات کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے بھائی جان آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتا ہے، بیعت تو آپ نے کر دی نہیں، ہونی تو جان گئے. تو
یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یزیدی، یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ آپ ابھی بتا دیتے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس آپ کا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ تو حضور پھر کس لیے لیا؟ فرمایا تجھے پتا تو ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ نوجوان بول کے بتائیے کس چیز سے پیار ہے؟ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ میں تیری بہار کا پھول ہوں، کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ سجدوں سے بڑا پیار۔ تو میں چاہتا ہوں ایک رات رہ گئی ہے، میں بھج کے اپنے رب کو سجدے تو کر دوں۔ تو دوسرا ان کی زندگی کا اہم پہلو ہے عبادات۔ یہ آج کل یہ بے موسمہ سا پھل ہوتا جا رہا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی، تصویریں دیر تک اور سجدے تھوڑے۔ تو یہ رویہ اہل دل کا نہیں، صوفیاء کا نہیں۔ تو کہیں سے گنجائش نکالتے ہیں کس طرح رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ تیسری بات جو اہل بیت نبوت سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گی وہ ہے بہادری، دلیری، جذبہ حریت۔ رخصت کا رستہ کبھی اختیار نہیں کیا، جب بھی کیا ہے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ راہ جب بھی چنی ہے جد و جہد کی چنی، جب بھی رستہ اختیار کیا ہے کوشش کا، کاوش کا، سعی کا۔ یہ جو ڈھیر سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں نا، سارا دن باتیں بنا رہے ہیں، اتنی قیمتی زندگی ہے اور آپ ساری بیڈ پہ گزار رہے ہیں، بیکار ضائع کر دیا سارا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انسان کی ساخت بنائی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنا سجایا ہے، سنوارا ہے تجھے، اور تو سارا وقت برباد کرتا ہے فارغ بیٹھ کے۔ ضائع کوئی جد و جہد ہی نہیں زندگی میں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تبصرے کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جناب آرام کر رہا ہوں، میں زندگی کی تلخیاں۔ آپ تو بلا وجہ وقت ضائع کریں، کوئی کام کریں۔ میں کئی دفعہ کچھ دوست کہتے ہیں نا آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں بور کا بور۔ وہ بھی تو کوئی ٹائم ملے تو بندہ ہوتا ہے نا، تو اب ٹائم ہی نہ ہو تو بور کیسے ہوں گے؟ آپ فارغ ہیں اس لیے بور ہیں، کوئی کام کریں، جد و جہد کریں۔ اور نوجوان فارغ ہے تو بزدل ہے، کاہل ہے۔ آپ جوان ہو کے والد پر بوجھ بنے ہوئے، جوان ہو کے اہل خانہ پر بوجھ بنے ہوئے۔ یہ وقت تھا کہ آپ ملت کو سنبھال لیتے، مشقت کرتے۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو ریڑھی لگا کے عزت کی روزی کماتا ہے بڑا شان والا آدمی ہے۔ وہ جو صبح اینٹیں اٹھائے جا رہا ہے وہ بڑا عزت والا ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ آپ جد و جہد کریں۔ اہل بیت نبوت، صحابہ کرام، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل کاوش، ہمہ جہد زندگی میں محنت۔ کام کریں، اٹھیں، نکلیں، کچھ کریں، ہمت کریں۔ ہم تو بچاتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا باہر نہ جانا، لڑائی ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جہاں زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہاں شہزادوں کو بھیجتے۔ اور سناؤ اپنے بچوں کو اس سے خیبر و خندق کے کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ جس دن بلوانیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ تو میں بیٹا کوئی شخص بھی تمہارے خالو تک پہنچ نہ جائے گا، یہاں کھڑے رہے۔ سخت جگہ جی وہاں کھڑا کیا۔ بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں، ڈر سکھا رہے ہیں، ان کے مزاجوں کے اندر کاہلی پیدا کر رہے ہیں۔ آرام پسندی ہمارا مزاج بن گیا، طبیعت ایسی ہے۔ بستر پہ تو تب جانا چاہیے جب بندہ پورا تھک جائے
اور پورا جو ہے اس کی طبیعت چور ہو جائے. ورنہ جب تک آپ بیدار ہیں آپ کام کریں, جدوجہد کریں. آج کل سب سے زیادہ کیا کام ہوتا ہے؟ موبائل دیکھنے کا کام. یہ کوئی کام ہے؟ زندگی موبائل کے باہر ہے, اندر زندگی نہیں ہے. آپ موبائل کے اندر زندہ نہ رہیں, آپ باہر نکلیں, آپ دنیا کو دیکھیں. تو آپ کربلا میں بھی دیکھیے کہ دلیری, جذبہ. گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگ کئی دن آنکھیں نہیں کھول پاتے. امام علی مقام نے کتنی مقدس لاشوں کو اٹھایا, لیکن پھر بھی جب منبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے, سہمے ہوئے نہیں بیٹھے, آنکھوں میں آنسو لیے نہیں, بلکہ امامہ باندھا ہے. ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں پکڑی پورے جذبے اور وارفتگی کے ساتھ, اور پھر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر خطبہ دیا. کوئی کسی جگہ کمزوری نہیں, کوئی کسی جگہ تھکاوٹ نہیں, کوئی ان کے لہجے کے اندر کسی قسم کی کسی شخص نے سستی نہیں دیکھی. وقار ہے, دبدبہ ہے, تنتنا ہے, لہجے کی حرارت, لفظوں اور جملوں میں طاقت ہے. یہ کمزور باتیں کرنا, تھکی باتیں کرنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو آپ جان چھڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے, اس لیے اس طرح کے جملے اپنی زندگی میں استعمال کر. خوب جدوجہد. اور پھر چوتھا سبق اہل بیت سے اور ان کا جو پیغام ہے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ کامیابیاں سویرے نہیں مل جاتی. محنت کریں, نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ مومن کی شان یہ ہے کہ محنت کرے اور نتیجہ, جو نتیجہ مانگتا ہے نا, نتیجہ, اس نے خدمت نہیں کی, اس نے تجارت کی. جو نتیجہ مانگتا ہے اس نے عبادت نہیں کی, تجارت کی. آپ خدمت کریں, دین کی ڈیوٹی کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ جس طرح کا چاہے اپنے فضل سے نتیجہ عطا کرے, جیسا چاہے وہ نواز دے. آپ دیکھیے نا, ڈھیر سارے انبیاء ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض انبیاء کو شہید تک کر دیا گیا. تو ان کے دل میں جو کام تھا وہ کام انہوں نے کیا. اللہ سے نتیجے کا مطالبہ, تو جو اللہ فیصلہ اپنے کرم سے کر دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اپنے اون و انصار کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, قبیلے والوں کے ساتھ کربلا میں شہادت ہو گئی. چھوٹے بچے سے لے کر امام علی مقام تک وجود سے سر جدا ہو گئے. تو کیا سویرے یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ پھر 10 محرم کو یہ شہید ہوئے تو کیا 11 کو انقلاب آ گیا؟ نہیں. تو 3.5 سال 4 سال بعد نے لکھا ہے 4.5 سال تک حکومت کر گیا. وہ کر گیا نا, رہا وہ اقتدار پہ. لیکن ایک شخص اتنا عرصہ اقتدار پہ رہے تو پھر اس کی حمایت کرنے والا جو اندر اندر سے حمایت کرے, کھل کے وہ بھی نام نہ لے سکے. اندر اندر سے چھپ چھپا کے کہے نہیں میں بھی اسے برا ہی کہتا ہوں, نہیں کہتا میں بھی ہوں, لیکن یہ بھی تو دیکھے نا. لیکن اگر مگر کرے تو اس کا مطلب ہے 4 سال حکومت کر کے بھی مر گیا ہے, دفن ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اس کا نام, اس کا کام, اس کے وہ انداز, وہ ذلت کا استعارہ بن گئے. اور امام حسین کا کمال دیکھیے, وہ اگرچہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکے پر قیامت تک کے لیے حکومت حسین ابن علی کی. تو آپ نتیجہ نہیں مانگے. یہ جو نتیجہ مانگنے کا مزاج ہے نا, یعنی وہ میری طرح کے مولوی صاحب ابھی 6 سال ہوئے نہیں, بچے پڑھاتے تو گنوانے لگ جاتے. میں نے جب بچے پڑھائے تو میں وہ مطلب کوئی بھی شخص ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ بھی گنواتا ہے, جس نے مسجد بنائی وہ بھی گنواتا ہے, جس نے کوئی ڈیوٹی کی, ٹیچر ہے اسکول کا, وہ بھی گنوانا. بھائی آپ گنواتے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کی ہے تو اجر اللہ دے گا. اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اس کو گنوائیں نہیں, شمار نہ کریں. اگر بندوں کے لیے کیا تو بندوں کو بتائیں, اور اگر اللہ کے لیے کیا تو. ہمارے یہاں ختم کی محفلیں ہوتی ہیں نا اس سال ثواب کی, ہمیں چونکہ بیماری لگ گئی ہر شے بتانے کی, دکھانے کی, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, وہ عادت پڑ گئی ہے. یہاں بھی لوگ بتاتے ہیں اتنے قرآن پڑھے گئے, اتنے سپارے, اتنا درود. کس کو بتا رہے ہیں؟
बोलो, होता है लाउड स्पीकरों में? इतने कुरान किसको बता रहे हैं? स्वाब किसने देना है? उसको तो पता है, वो तो जानते हैं इन्होंने क्या पढ़ा है। आप बता किसे रहे हैं? अजीब मिजाज है कि वो चीजें भी आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आप नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, वो चाहे अपने फजल से, तो किसी ने एक दफा सूरत इखलास पढ़ी है, उसी की बरकत से माफी अता कर दे। किसी एक ने दुआ की है, अल्लाह ताला करम नवाजी कर दे। लेकिन ये जो अंदाज हम इख्तियार किए हुए हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। पांचवी बात, सब्र बड़ी नेमत है जिंदगी में। 100 के लगभग 100 मरतबा के करीब कुरान मजीद में सब्र की बात, 500 अहादीस और आसार उलमा ने जमा किया जिसमें हुजूर ने सब्र की बात जो है। आप किस चीज की बात? हल्का सा बोले। इन सारी आयात को, अहादीस को, आसार को जमा करके हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो ये समझा हूँ, हजरत मौला अली फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला कायनात फरमाते हैं, मैं तो ये समझा हूँ कि जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। आपने माशाल्लाह मुझे बड़ी दाद दी, अब आप नाराज होने लगे हैं मुझसे, मैं आपको नाराज करने लगा हूँ। इतना ज्यादा सब्र का दर्जा किताब व सुन्नत में, और हमारे मुआशरे में जोश है नहीं है। वो क्या है? नहीं ना तुसी बोल देना क्या जी, तुसी नाराज होने लगे हो गए हो तुसी। मैं चले, छोटी सी बसीरत मेरी भी है, हो गए नाराज आप। जो नहीं है वो क्या है? ये दोस्त अब यहाँ से मुझे आगे जाना है, कोई और वादे हैं, कुछ बीमार रहा तो कुछ वादे जो थे वो ज्यादा बढ़ गए, पिछले भी आगे आ गए, अगले प्रोग्राम भी थे। अब कोई कह देगा ना थोड़ा पीछे हट जाए, इसका मतलब है आगे हो जाए थोड़ा सा, इसका माना ये समझते हैं। या आप जरा ठहर जाएं, थोड़ा सब्र कर लें थोड़ी, या आप रोड पे चढ़ के देख लें, ट्रैफिक किसी का जैम लग भी जाता है, बारिश हो गई है, कोई और मसला हो गया है, तो आप 2 मिनट गाड़ियां का थोड़ी सी स्पीड आहिस्ता करनी पड़ गई, तो फिर कोई हॉर्न बजते, कोई लड़ाई होती है, कोई तबीयतों में तलखी आती है। वो भाई कभी ऐसा हो ही जाता है, चले सामने वाले की वजह तुझे ठहरना पड़ गया, टायर भी तो पंक्चर हो सकता है। सब्र नहीं, इत्मीनान नहीं, हमने नाराज नहीं होना। अब ये बेसब्री हमारे घरों में आ गई। बहू को आते ही अलग घर चाहिए, वो कहती है मेरा नहीं गुजारा, नाराज हो गया। ये होता है, तो कहती नहीं मेरा नहीं, मैंने ये सब्र ही नहीं है, सुकूनत ही नहीं है। और अब अगली बात पे आपने और नाराज होना है कि उस बहू की बात कर रहा हूँ जो हमारी बेटियां हमने तरबियत दे के भेजी, और जिसके घर गई है वहां जाके कहती है कि मैं रोक सकती, कोई सब्र नहीं, कोई हौसला नहीं। वो जिस बच्चे को माँ बाप ने 20-22 साल पाला है, और जिसकी माँ बेचारी पसंद नहीं करती थी कि अलग मकान लेके देना, तो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई मना नहीं, लेकिन इस लहजे में कि मैं इनके साथ मिल नहीं सकती, ताल्लुकात खत्म करने हैं, कभी मुलाकात नहीं रखनी, मेरा इस खानदान के साथ गुजारा ही नहीं। 20-22 साल इसने रखा है, आप चंद घड़ियों में फैसला कर दें इनकार का। हमने देखा है सब्र ही नहीं, हौसला ही नहीं। और यही रवैया बातों का ससुराल का भी है, उनको अपना बेटा भी कबूल है, बेटियां भी कबूल है, लेकिन एक वजूद जो किसी और की बेटी का है वो कबूल नहीं है। माइनस करके उस बच्ची को बाकी सबसे मिलना चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन? थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा सब्र पैदा करें, थोड़ा ठहराओ, बाकी नेकियों पर सवाब मिलता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने पर रब मिलता है। बाकी नेकियों पर सवाब मिलता है, सब्र करे तो रब रहमान मिलता है। वो कहता है मैं सब्र करने वालों के इस नेकी पर ये सवाब, इस पर ये अजर, इस पर ये अजर, और सब्र करूं तो मैं मिलूंगा। तो मेरे अजीज, सब्र अहले बैत नबूवत का खास तौर इम्तियाज है। अपनी बात को समेटने लगा हूं, अब जो कहने लगा उसे कभी भूलिएगा ना, अपने दिल में इस बात को जगह दीजिएगा।
اہل بیت نبوت کا پورا اسوہ، پورا کردار اپنے گھر میں لے آؤ، سادگی بھی لے آؤ، اپنے گھروں کے اندر مسلح آباد کرو، اپنے مزاجوں میں طاقت لاؤ، محنت کا جذبہ لاؤ، اپنے اندر صبر لاؤ، حضور کی اولاد کا فیضان گھر کے اندر لے آؤ۔ آمدن تھوڑی بھی ہوگی تو گھر خوشحال ہوگا، آپ کے پاس کمرے کم بھی ہوں گے تو محبت زیادہ ہوگی، مرلے تھوڑے بھی ہوں گے تو محبتیں زیادہ ہوں۔ یہ حضور کی اہل بیت نبوت کا پیغام اور فیضان، اسے گھر لاؤ۔ وہ ساری چیزیں جو سرکار نے اپنے بچوں کے لیے کی ہیں اور ہمیں نمونہ عمل دیا، وہ کرو۔ آپ کروڑوں اربوں اکٹھے کرنے نکلے ہوئے بچوں کے لیے، تو آپ کر لیں، بچے لڑیں گے آپ کے بعد، آپ کر لیں۔ دوڑ لگی ہوگی، اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو اتنا دیا تو مجھے کم کیوں دیا۔ آپ راضی کر ہی نہیں سکتے، کر کے دیکھ لیں آپ، لیکن آپ انہیں سادگی سکھائیں، علم سکھائیں، بردباری سکھائیں۔ ہماری نسل نو میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ بردباری ہے۔ ان کو وزادار ہونا چاہیے، ان کے لہجے کبھی نہ للچائیں۔ کسی کا بہت اونچا گھر بھی دیکھ لیں تو یہ اپنی چھوٹی سی کٹیا پر راضی رہیں، یہ کہیں کہ میرے رب نے میرا یہی نصیب رکھا، میں محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا، لیکن کوئی چور رستہ کبھی بھی اختیار یہ تب ہوگا جب حضور کی اہل بیت کا اسوہ نور صرف مسجد میں اور منبر پر اور محفل میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے اور عملاً اس کا نفاذ کریں گے۔ ہم نے ساری زندگی منایا ہی ہے، میلاد آ گیا تو منا لو، معراج آ گیا تو منا لو، محرم آ گیا تو، عرس آ گیا تو، ساری زندگی منایا ہی ہے، اپنانا کب ہے؟ سیرت کو اپناؤ نا بھائی، کردار حسین اپناؤ، مناؤ کہ بس ساری زندگی اس پر بھی تقریر کرو، اس پر بھی تقریر کرو، اس پر بھی محفل منعقد کرو۔ تو آپ اب اپنانے کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ کچھ طبیعت ابھی اتنی بحال نہیں ہے کہ بہت لمبی بات کر، ویسے بھی پہلے بھی اتنی لمبی نہیں کرتے تھے، تو میں آخری اس لیے دی کہ بھائی کئی دفعہ تشریف لائے اور میں وعدہ کر چکا تھا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ یہ میری تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت